بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العلي العظيم. محترم بزرگوں، دوستوں، دینی و ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. حضرات، یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کی آج 25 تاریخ ہے اور چند دن کے بعد یہ مہینہ ہم سے رخصت ہو جائے گا اور پھر ایک مہینہ جو اس کے بعد آئے گا وہ موسم بہار کا مہینہ ہے. وہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں آقا نامدار محمد عظیم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے اور پھر اتفاق سے وہ مہینہ آپ کے اس دنیا سے جانے کا مہینہ بھی ہے اور پھر اتفاق سے ایک ہی تاریخ بھی ہے جو زیادہ تر ریکارڈ کی گئی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ولادت کے دن اور تاریخ میں فرق ہے، لیکن وفات میں کوئی فرق نہیں. اب جب یہ مہینہ آتا ہے تو پہلے سے بہت سے انتظامات لوگوں کے ذہن میں شروع ہو جاتے ہیں. جشن عید میلاد النبی کے تعلق سے جگہ جگہ پروگرام ہوتے ہیں، میلاد ہوتے ہیں، سیرت النبی کے جلسے ہوتے ہیں. سب اپنے اپنے طور پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پیش کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں اور آپ کی اچھائیاں لوگوں کو بتاتے ہیں. اور پورا مہینہ اسی طریقے سے خیرات میں، قرآن خوانی میں، مٹھائی کو کھلانے میں، دعوت میں، غریبوں کو وقف کرنے میں پورا گزر جاتا ہے. یہ ایک نیک عمل ہے، کرنا چاہیے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں اس میں جو بدعت ہیں، جو کسی طریقے سے جائز نہیں ہے. اب مثال کے طور پہ برتھ ڈے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، جنم دن کا کوئی تعلق نہیں ہے. اب ہم جیسے ہی مہینہ شروع ہوتا ہے اور خاص طور سے جب 12 ربیع الاول ہوتی ہے اس دن جو ہے ایک عجیب و غریب انداز میں کیک بھی کاٹتے ہیں اور دوسری تمام ایسی چیزیں کرتے ہیں جس کا اسلام سے اور شریعت اسلامیہ سے اور تاریخ اسلام سے کوئی وابستگی نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے اصحاب نے اور ان کے بعد کے لوگوں نے کسی نے یہ کیا ہی نہیں. لیکن ہم لوگ دیکھا دیکھی کرنے لگتے ہیں اور بڑے پیمانے پر کرتے ہیں. تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے. آپ سیرت طیبہ کے جلسے کریں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کریں اور ان تمام باتوں سے یہ رزلٹ نکالنے کے لیے اپنی زندگی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے گی. یہ بہت اچھا میسج ہے. یہ اسی طریقے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کر کے دکھایا اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے اور اس پر چلیں گے
تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مہینے کا بہت بہترین پیارا میسج ہے. لیکن اگر ہم سال میں صرف ایک دن جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جلسہ جلوس کریں اور اس میں پوری رات جگیں اور پھر دنیاوی اعتبار سے ان کا کیک کاٹیں یا دوسرے طریقے سے جو ہے ہم ایسے جملے یا ایک دوسرے کے اوپر جو بوچھار کریں یا پہلے سے کچھ ایسے لوگوں کو تیار کریں کہ جو ایک مسلک کے لوگوں پر دوسرے مسلک کے لوگوں پر ٹارگیٹ کرتے ہوئے لفظی جنگ کریں, لفظی بوچھار کریں, تو یہ کسی طرح جائز نہیں. پچھلے تقریباً 2 سال سے یہ جلسے جلوس بند تھے اور شاید اس بات ہو تو اس میں اس بات کا اہتمام ضرور ہو کہ ہم کسی کے تعلق سے کچھ غلط نہ بولیں, کسی کو غلط نہ کہیں, کوئی لفظ ہماری زبان سے ایسا نہ ہو کہ کسی کی دل آزاری ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پرمپرا تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریق تھا کہ آپ کی ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی. آپ کا طریق تھا, آپ نے کبھی کسی اپنی ذات کے لیے انتخاب نہیں کیا. اور ہم انہی کے نام پر ایک دوسرے مسلک کے لوگوں کو برا بھلا کہنے لگے, ان کو ٹارگیٹ کرنے لگے, ان کی سیرت کو موضوع کو رد کر اس سیرت کے موضوع کو ہٹا کر دنیا کی ایک دوسرے پر طرز کرنے لگے. تو یہ کسی طرح جائز نہیں ہے. ہمیں ان کے اچھے پہلو لے لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اخلاق کے مالک تھے. قرآن کہہ رہا ہے ہم اس اخلاق کو اپنے اوپر لاگو کریں, اپنے ذہن میں, اپنے دماغ میں, اپنے دل میں اور اپنے پورے وجود میں اس کو صلاحیت کریں. یعنی جس طرح وہ نمونہ پیش کر کے گئے اس نمونے کو ہم آئیڈیل سمجھ کے اختیار کریں. تو پھر دیکھیے زندگی میں باہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر پہلو پر روشنی ڈالی. کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں چھوڑ کر چلے گئے. زندگی کا کون سا بھی شعبہ, کون سا بھی ڈپارٹمنٹ آپ اٹھا کر دیکھیں, اس میں آپ کو بہترین رہنمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مل جائے. چاہے وہ تجارت ہو, چاہے مزدوری ہو, چاہے وہ جو ہے آپ کی عبادت سے تعلق ہو, اسلامیات سے تعلق ہو, یا جو معاملات سے تعلق ہو, ہر چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کارسائی نمایا, بہترین کردار پیش کیا. اگر ہم ان چیزوں کو اختیار کریں اور اس دن اس جلسے جلوس میں وہ چیزیں پیش کریں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے, اب ہمیں کرنا ہے, تو ہمیں ان چیزوں کو اپنی زندگی میں اتارنا ہے. تو یہ اتارنا ہمارے لیے باعث خیر بھی ہوگا اور باعث برکت بھی ہوگا اور باعث نجات بھی ہوگا. اور اگر ہم ان کی سیرت پاک کو, ان کی سیرت طیبہ کو موضوع بنا کر بات شروع کریں اور ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے لگیں, تو یہ آج کے وقت میں اس طرح کی حرکتیں کرنا بہت ہی معیوب بات ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ ہم جو دیکھا دیکھی, دوسروں کی دیکھا دیکھی جو ہے جلوس بھی نکالتے ہیں, اس میں جو ہے مکہ اور مدینے کے بہت سے ایسے فارمیں بناتے ہیں اور اس کے بعد میں سیرت طیبہ کیا ہے, انہوں نے کس طرح زندگی گزاری, ان کی وہ زندگی بھی آپ جانیں جو مکہ میں گزری اور نبوت سے پہلے کی زندگی ہے. وہ زندگی بھی جانیں جو نبوت کے بعد کی 13 سالہ زندگی ہے جو مکہ میں گزری, اور وہ زندگی بھی جانیں آپ جو 13 سال کے بعد میں یعنی 53 سال کے بعد میں مدنی زندگی کہلاتی ہے, جو 10 سالہ زندگی ہے نبوت کے بعد کی, اس کو بھی آپ جانیں جو ہجری زندگی کہلاتی ہے. جب آپ یہ تمام زندگی 63 سال کی زندگی کا بہترین معائنہ کریں گے تو اس وقت جو صورتحال اس وقت ہندوستان کے اندر ایک مسلمان کے لیے درپیش ہے, اس کے لیے بہت بہترین وہ جو ہے آپ کے لیے وظیفہ حیات ہوگا, ایک بہترین جو ہے بہترین ثابت ہوگا, ایک روشنی کا مینار ہوگا اور ٹوٹی ہوئی لاٹھی میں اپنے سے جان پیدا کرنے والا عمل ہوگا. ہم اپنے پورا دن, ہم اپنا پورا کا پورا کہہ سکتے ہیں کہ پروگرام, ایکٹیویٹی
اس طریقے سے گزارتے ہیں کہ جیسے ہم جانتے ہی نہ ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ محبت عقیدت ہمارے دلوں میں ہے اور رہے گی، لیکن بھی نفسی انہوں نے زندگی کیسے گزاری اس سے ہم دور ہیں، وہ عمل ہم اب اختیار نہیں کرتے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے معاشرے کے اندر جو سب سے زیادہ بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، جو معاشرے کو توڑ دیتی ہیں، جو معاشرے کے اندر جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ کرش کا کام کرتی ہے، تو ان چیزوں کو دور فرمایا۔ بھائی کو بھائی سے ملا دیا، دل ملا دیا، کسی طرح کی نفرت، عداوت، بغض، حسد، کینہ ان کا خاتمہ کیا۔ جب تک یہ رہیں گی سماج کے اندر، ایک مسلم سوسائٹی کے اندر، تو اس وقت تک کوئی بھی مسلم سوسائٹی پروان نہیں چڑھ سکتی۔ مسلم سوسائٹی کے اندر تمام کے تمام لوگ ایک قالب ہونے چاہیے، ایک جان ہونی چاہیے۔ اس طرح ایک قالب ہوتا ہے، ایک جان ہوتی ہے، انسان کا ایک جسم ہے، ایک جان ہے، اسی طرح پوری انسانیت اور خاص طور سے مسلمانوں کی سوسائٹی ایک جسم ایک جان ہونی چاہیے۔ تب جا کر دیکھیں اس کے اندر کتنے بہترین طریقے سے گلدستے اور پھول کھلتے ہیں اور پورے سماج کے اندر اس کی خوشبو محسوس کی جاتی ہے۔ لیکن عام طور پہ ہم ایک دوسرے سے جلن رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے عداوت رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے کینہ رکھتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے اس کے نتیجے میں کہ ہم جو اچھائیاں اپنا سکتے تھے وہ برائیوں میں چلے جائیں، جو نیکیاں ہم کما سکتے تھے وہ ہم برائی لے کر بھاگ جاتے ہیں۔ اب اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ نقصان ہوتا ہے، کسی اور کا نہیں، اپنی ذات کا سب سے پہلے نقصان ہوتا ہے۔ ہم اگر دوسرے کے لیے اس کی پیٹھ پیچھے دعا کرتے ہیں، اس کے لیے خیر مانگتے ہیں، حدیث میں آتا ہے اس کے لیے ہم اچھا چاہتے ہیں، سب سے پہلے وہ اچھا کام، وہ خیر، وہ دعا آپ کے لیے لگتی ہے، حدیث ہے۔ اور اگر ہم کسی کا برا چاہتے ہیں، کسی کے لیے گڈھا کھودتے ہیں، تو انسان دوسرا تو بات نہیں کرے گا، سب سے پہلے آپ اس میں گر جاتے ہیں۔ تو ہم خیر کیوں نہ دیکھیں دوسرے کی، ہم اچھائی کیوں نہ تلاش کریں؟ ہم سب سے پہلے دوسرے کے اندر برائی تلاش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، یہ ساری چیزیں سیکھنے کی ہیں، ہم ان کو نہیں سیکھتے کہ اگر کسی کے اندر آپ برائی دیکھیں تو چھوڑ دیں، اس کے اندر کوئی ایک نیکی ہے اس کا تذکرہ کریں، اس کو بڑھاوا دیں۔ ہو سکتا ہے اس نیکی کے توسط میں، اس نیکی کے کہہ سکتے ہیں کہ بنیاد پر اللہ رب العزت اس کو اور ہدایت دے، اور جو خراب کام کر رہا ہے وہ اچھائی میں تبدیل ہو جائے۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں کہ اگر ایک انسان میں 99 خوبیاں ہیں، اچھائیاں ہیں، ان 99 خوبیوں کو ایک طرف پھینک دیتے ہیں اور ایک برائی کو لے کر پورے میں کچرا کر دیتے ہیں، اور پورے سماج میں اس کی برائی کو پھیلا دیتے ہیں، ان 99 خوبیوں کو بھول جاتے ہیں۔ اور اگر کسی کے اندر جس سے آپ کا تعلق بہت اچھا ہے 99 خرابیاں ہیں اور ایک خوبی کو بڑھا دیتے ہیں، یہی غلط ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر اچھائیوں کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے ہدایت کی دعا کریں۔ مرملہ ڈھونڈنا، الامر بالمعروف والنہی عن المنکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین ہتھیار ہے، آپ کی دعوت ہے، آپ اسی دعوت کو لے کر چلے تھے، اس کو ہم بھول جاتے ہیں۔ اب سماج میں ہم دیکھتے ہیں برائی پھیل رہی ہے، اب ہم روک ہی نہیں سکتے، اپنے گھر میں نہیں روک سکتے، ارے وہ بچے ہیں کر رہے ہیں، کر لیتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے یہی چیز جو ہے پوری بری کہانی بن جاتی ہے، اور یہی پھر عقیدہ بن جاتی ہے۔ آج آپ نے بچہ سمجھ کر چھوڑ دیا، کل وہ بچے اس کو عقیدہ سمجھ لیتے ہیں، اور اگر وہ نہ کریں تو سوچتے ہیں کہ ایمان کمزور ہو گیا۔ لیکن ہم نماز کے لیے ان کو کبھی نہیں کہتے، جو کہتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم تعلیمات ہیں ان پر اتنا غور نہیں کرتے اور نہ کراتے۔ تو اس وقت سب سے اہم ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ پورا مہینہ جو آنے والا ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہیں نہ کہیں جلسے دروس ہوں گے اور کہیں نہ کچھ پروگرام ہوں گے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صحیحہ کا مطالعہ کریں۔ اور اگر اتنا نہیں ہوتا، یعنی وقت نہیں ہے، انسان مشغول ہے، اپنی تمام مصروفیات میں لگا ہوا ہے، تو کم از کم 12 تاریخ کو یا 10 تاریخ کو یا 9 تاریخ کو جو بھی ہے
ان میں اپنے اپنے علاقوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک جلسہ رکھ کر ان کی پوری سیرت کو سمجھنے کی کوشش کریں ہر پہلو سے، کہ اسلامیات کیا ہے، عبادات کیا ہے، معاملات کیا ہے، اخلاقیات کیا ہے، ہر چیز کو الگ الگ سمجھیں، کیونکہ ہر چیز کا تعلق ہر انسان سے۔ ہم صرف عبادت کو سمجھتے ہیں بس، اور اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ اسلام ہے کیا۔ صرف عبادت کو سمجھنے کے بعد ہم یہ سوچتے ہیں یہی اسلام ہے، نماز پڑھنے عبادت ہے، اسلام ہے، لیکن ہم معاملات کو نہیں سمجھتے، اخلاقیات کو نہیں سمجھتے، ہم جو ہے اسلامیات کو، دینیات کو، ان کو سمجھتے ہی نہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یعنی کہ عبادت میں بھی عبادت کے ایک شعبے کو لے کر جو ہے بس اسی پر دلداری شروع کر دیتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ بس ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ یہ غلط ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہے وہ پورا کا پورا قرآن کا نظارہ ہے، پورا قرآن ہے۔ قرآن کی جب تک ہم تلاوت نہ کریں تو ہم کیا سمجھیں کہ قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہے، آپ کا کردار کیا ہے، آپ نے کس طریقے سے انسانیت کو درس دیا، کس طریقے سے بھولی ہوئی بسی ہوئی اس قوم کو پھر راہ راست پر لانے کے لیے آپ نے تبدو کی، محنت مشقت کی، اور بہترین صحابہ کی ایک ایسی ٹیم تیار کی کہ دھرتی پر رہتے تھے اور آسمانوں میں جنت میں ان کے ٹاپوں کی آواز سنائی دیتی۔ وہ کیا عمل تھا اس کو ہم نہیں جانتے، وہ عمل ہمیں جاننا ہے۔ وہ بھی انسان تھے، وہ بھی اللہ کے جو ہے ایک ایسے بندے تھے جس طرح ہم ہیں، لیکن ان کا عمل اللہ کے نزدیک مقبول کیسے ہوا، کیوں وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے خطاب سے ملقب کیے گئے، ہم بھی کیے جا سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ وعلیکم السلام میں کنتم مؤمنین، کہ آپ کے اندر ایمان کی وہ تازگی آ جائے اور ایمان کا وہ بہترین ثبوت اپنے اندر پیدا کر لیں جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے پیش کیا تھا، اور انہوں نے اپنی زندگی کے اندر اس چیز کو اتار لیا تھا۔ اگر ہم وہ چیز اپنے اندر پیدا کرتے ہیں اور اس دن کے تعلق سے، خاص طور سے اگلے مہینے کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا پورا جائزہ لیتے ہیں، اور اس جائزے کے بعد پھر اپنی زندگی کو اسے نہج پر لے کر جاتے ہیں، تو دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اسلام کی یہ دنیا ہمیشہ سے خلاف رہی ہے اور رہتی رہے گی۔ آج بھی دنیا میں اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کے خلاف ہزاروں سازشیں رچی جا رہی ہیں، پلاننگ ہے، اسکیمیں تیار کی جا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ دھرم تیزی کے ساتھ میں پھلتا اور پھولتا جا رہا ہے۔ اس کا کوئی بال بیٹا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ اللہ کا دین ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے وہ چہیدے بندے بھی ہیں اور اس کے پیارے پیغمبر اور رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، ان کا یہ دین ہے جن کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تکمیل مکمل کیا ہے۔ یہ دین ضائع نہیں ہو سکتا۔ اب جو اس کی سلطنت میں آئے گا، جو اس کی جو ہے کہہ سکتے ہیں صدر چھایا میں آئے گا، وہ کامیاب ہوگا۔ ہمیں ان پہلوؤں کو دیکھنا ہے، ان پہلوؤں پر بات کرنی ہے، ان پہلوؤں کو جاننا ہے کہ جس سے صحابہ کامیاب ہو گئے، ہم کیوں نہیں کامیاب ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں پانی مر رہا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی جو زندگی تھی وہ زندگی کس بنیاد پر کامیاب ہوئی اور ہماری زندگی کیوں ناکام ہو رہی ہے۔ حالات ویسے ہی ہیں تو نتیجہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کمی ہے، یا تو ہمیں صحیح معلومات نہیں ہے، یا معلومات اگر ہے تو صحیح عمل نہیں ہے، اور صحیح عمل اگر ہے تو ہم صحیح طریقے پر اس کو انجام نہیں دے رہے، یعنی امانت داری کے ساتھ پورا نہیں کر رہے۔ ایک دوسرے سے یہ ساری ریلیں بنی ہیں، کڑیاں بنی ہیں۔ اگر ہمیں اچھا کرنا ہے اور انسانیت کی خدمت کرنی ہے تو سب سے پہلے ہمیں کسی چیز کے بارے میں صحیح نالج لینی ہے اور پھر اس پر ایمانداری کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ اور سب سے اہم بات جو ہے وہ دلوں سے نفرت کو، عداوت کو، بغض کو، کینہ کو، حسد کو، جلن کو نکال کر پھینک دیجیے۔ کوئی کیا کر رہا ہے آپ اس سے مطلب نہ رکھیے، کوئی کس طریقے سے کما رہا ہے، جی رہا ہے، اس پر کوئی آپ کی ٹپنی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ انسان اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ وہ کیا کما رہا ہے، کتنی نیکیاں اکٹھی کر رہا ہے۔ یہ اہم بات ہے، وہ خدا کے نزدیک کتنا مقبول ہے
और कितना मकबूल नहीं है, इस पर अमल करना है, न कि दूसरे के ऊपर जो है टिप्पणी करते हुए हमेशा टिकटिकी निगाहों से उसको देखना है। ये मुस्लिम समाज का सबसे भयानक कह सकते कैंसर है कि हम अपने आप को भूल कर दूसरों पर जो है सीसी फुटेज कैमरा बन जाते हैं। आप कैमरे की नजर में खुदा भी इस तरीके से नहीं करता, वो भी अफो दरगुजर करने में सबसे आला है। वाफ़ु अन्हु, कुरान में बार बार कहा गया अफो दरगुजर से काम लीजिए, नजरअंदाजी से काम लीजिए। अगर अल्लाह छोटी छोटी बातों पर पकड़ करने लगे आपकी तो क्या होगा? वो गफूर है, वो रहीम है, और हम उसके बंदे भगवान बन जाते हैं, एक एक चीज को देखते हैं। तो हमें अल्लाह नहीं बनना है, हमें अल्लाह के बंदे बनकर बंदगी करना है। और फिर देखिए इसी जिंदगी के अंदर बाहर आती है और फिर आपके जरिए अल्लाह काम लेता है। और यही मैसेज लेकर अगर अगला महीना जो रबीउल अव्वल का महीना आ रहा है उसके तमाम पहलुओं को हम जानेंगे, सीरत तैयबा के एक पहलू को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, तो फिर देखिए जिंदगी में बाहर आती है। अल्लाह ताला सब